اور پھر شہدائے اہل حدیث. تشریف رکھیں جناب, ذرا حاجی صاحب ذرا میری گل تشریف رکھیں ادھر. انہوں نے ذرا بزرگوں نے کہا ذرا تشریف رکھو, آرام لگے, وقت تھوڑا آگے تو شروع کرتا ہے. اور پھر شہدائے اہل حدیث رحمہم اللہ علیہم اجمعین, جن کا تذکرہ آپ کے کانوں نے سنا, جن کی خدمات آپ کی آنکھوں نے دیکھی, یہ بھرا بھرا گلشن, یہ بھری بھری مجلس, یہ ان لوگوں کی خدمتوں کی مرہون منت ہے جن لوگوں نے اپنا رات دن ایک کر کے, ایک ایک سر کو جوڑ جوڑ کر کے, ایک ایک جگہ پہنچ کر کے اہل حدیث جماعت کو منظم کیا, اکٹھا کیا. میری اس سے مراد حضرت مولانا محمود احمد میر پوری رحمت اللہ علیہ, حضرت علامہ احسان الہی شہید ظہیر رحمت اللہ علیہ, مولانا حبیب الرحمان یزدانی, دیگر شہداء رحمہم اللہ علیہ اجمعین. کہا کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر سے صرف 2 دن قبل 3 دن قبل قصور میں تقریر فرماتے ہوئے فرمانے لگے, اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے, اللہ اکبر اللہم ارض عنہ ورضوا عنہ, فرمانے لگے کبھی یاد کیا کرو گے مگر اس وقت جب کہ ہم نہ ہوں گے. تم ہماری داستانیں اپنے بچوں کو سنایا کرو گے اور بتایا کرو گے کہ لوگ کبھی اہل حدیثوں کو بھیڑ بکری سمجھا کرتے تھے, مگر ہم نے تمہاری طاقت کو منوایا, دنیا والوں کو بتایا کہ یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے. آئے گا تو اللہ کا قرآن آئے گا, پیارے نبی کا فرمان آئے گا, دوسری کوئی چیز اس ملک کا مقدر نہیں بن سکے گی. اللہ ان سے راضی ہو, اللہ سے وہ راضی ہوئے. کہا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ کے لیے, درود و سلام آقائے دو جہاں, رحمت کونین, فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے, جناب صادق گرامی قادر ذی وقار علماء کرام, بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, احتراموں کے لائق, با پردہ, با حیا, با شرم ماؤں, بہنوں, معززات, بیٹیوں, یہ کانفرنس, یہ آپ کے سامنے انسانوں کو سر جوڑے ہوئے ٹھاٹھا مارتا سمندر خدا تعالیٰ کے فضل سے, یہ قرآن کے دیوانوں کا, نبی کے پروانوں کا, یہ قرآن و حدیث کے شہدائیوں کا, یہ رب رسول کے فدائیوں کا, اللہ کے فضل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث والوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے اپنی رضا رحمت کی سعادتوں کے لیے, اپنی مہربانی اور فضل کے لیے اکٹھا کیا ہے. اللہ ہمارے اس اکٹھے ہونے کو اپنی رضا کے لیے منظور و مقبول فرما. دنیا بد امنی سے پریشان ہے. آپ حضرات پاکستان کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو شاید سمجھتے ہو کہ پاکستان میں بسنے والے سکھ کی نیند سوتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ سندھ جل رہا ہے, کراچی کے حالات ابتر ہیں, حیدرآباد کے حالات خراب ہیں, روز مرہ کرفیو رہتا ہے, 20-25 لاشیں اٹھ جانا روزانہ کا معمول بن چکا ہے.
اندرون وسط سندھ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ بیان کے قابل نہیں ہے. ڈاکو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں آدمیوں کو یرغمال کے طور پر. میں آیا تو اس سے اگلے دن اخبار کا حوالہ تھا کہ اب تک ڈاکو لوگوں کو تاوان بنا بنا کر 22 ارب روپیہ حاصل کر چکے ہیں. جس وقت ملک کے حالات اس قدر ابتر ہو تو ظاہر بات ہے سمجھا جاتا ہے کہ سکون کے دن ختم ہو گئے, آرام کے دن ختم ہو گئے, امن کی بہار ختم ہو گئی, سکون کی بہار ختم ہو گئی. اور جب آپ تشریف رکھیں صاحب, آپ تشریف رکھیں, جب آپ کے برطانیہ UK میں ہم لوگ آئے تو پتا چلتا ہے کہ مسلمان بچیاں ہندوؤں کے گھروں میں چلی گئیں, مسلمانوں کی بچیاں یہودیوں کے ساتھ دوڑ گئیں, مسلمانوں کی بچیاں انگریزوں کے ساتھ دوڑ گئیں, اور انگریزوں کی عورتیں مسلمانوں نے یہودی اور ہندوؤں کی سکھوں کی عورتیں مسلمانوں کے گھروں میں اپنا لی, مسلمانوں نے اپنے گھروں میں ڈال لی. پتا چلتا ہے کہ رات 12, 1, 1, 2, 2 بجے تک اپنی ظاہر خوشی کی تسکین کے لیے گھروں میں عید کا سما جشن ضرور رکھتا ہے. ساری رات VCR کے گندے پروگرام اور ڈائلاگ ضرور بولے جاتے ہیں, بے حیائی پر مبنی پروگرام ساری رات مرد و عورتیں بیٹھ کر ضرور دیکھتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ صبح 10 بجے انگریزوں اور ہندوؤں کی طرح ہاتھ منہ دھو کر اپنے کاروبار پر چلے جاتے ہیں, یا کوئی سوشل سیکورٹی والوں کے چیک کا انتظار کرتے ہیں کہ ٹن کرتا ہوا چیک ابھی ہمارے دروازے پر آئے گا, ساری کلفتیں تکلیفیں دور ہو جائیں گی. مگر مجھے خدا کے لیے بتاؤ, کیا آپ امن میں ہیں؟ کیا آپ انگریز کی اس سوشل سیکورٹی پہ خرچے پہ پل کر کے آپ سکون میں ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اٹھ جانا, بے نماز بچوں اور بچیوں میں بے نماز عورت کا کھانا ہاتھ سے پکا ہوا کھا کر کے بے نماز رہ کر کے بے سکونی خیالات میں مجھے اللہ کے نام پر بتائیے کہ آپ لوگ پرسکون ہیں؟ پتا چلے گا کہ نہیں جناب, سکون تو ہم میں بھی نہیں ہے, سکون کی دولت سے ہم سے بھی دور ہے. رات کو سوتے ہیں تو تھکار کر کے اتنا آپ کو تھکا کر کے کہ اب نیند کے سوا کوئی چارہ نہ رہے, مگر پھر بھی رات کو نیند نہیں, دن کو سکون نہیں. آئیے, اگر ہم بھی سکون میں نہیں ہیں, آپ بھی سکون میں نہیں ہیں, لبنان بھی سکون میں نہیں ہے, کشمیر بھی سکون میں نہیں ہے, نیپال بھی سکون میں نہیں ہے, انڈیا بھی سکون میں نہیں ہے, بنگلہ دیش بھی سکون میں نہیں ہے, تو آخر پہ کون سا خطہ ہے جہاں سکون ہے؟ آؤ سکون کے متلاشیوں, ذرا میرے امیر سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کیجئے, تو آؤ ہم سکون کی جگہ تلاش کریں, امن کا گہوارہ تلاش کریں. آؤ میں اور آپ مل کر کے تلاش کریں کہ ہمیں امن کہاں مل سکتا ہے. کیوں بھائی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ تو یقینی بات ہے کہ قرآن رہتی دنیا تک رہنمائی کرتا ہے. اگر قرآن کے پاس ہمارے مسائل نہیں ہے تو ہم دین کو کس لیے مانیں, قرآن کو کس لیے مانیں؟ اگر ہمارے نبی پر, ہمارے نبی کے پاس ہمارے لیے امن کی راہ قیامت تک ختم ہو چکی ہے معاذ اللہ, تو ہم اپنے نبی کو کس لیے مانیں؟ مانتے تو اس لیے ہیں کہ روز ازل سے لے کر کے روز ابد تک کے تمام مسائل چیلنج کے طور پر قرآن نے کہا ہے کہ وہ قرآن کے پاس تمام تر حل موجود ہے, اور نبی آخر الزمان کے پاس وہ تمام تر حل موجود ہے. اور قرآن مجید نے رہتی دنیا تک اعلان کر دیا, فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر. سبحان اللہ, اللہ تیرا قرآن سچا, تیرے نبی کی زبان سچی, سچی کلام پر سچے رحمان بادشاہ کا ہمیں پابند رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. فرمایا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. سبحان اللہ, اللہ اکبر. لا مبدل لکلماتہ, تو یقینی بات ہے کہ امن والے لوگ دنیا میں ہیں
اور امن والے لوگ دنیا میں رکھیں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اولئک لہم الامن اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ بھی ہدایت یافتہ ہے۔ یا اللہ ہم بھی امن کے متلاشی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ امن کی دولت نصیب ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی امن یا اللہ نصیب ہو، میرے ملک پاکستان میں امن ہو، کشمیر میں امن ہو، لبنان میں امن ہو، انگلینڈ میں امن ہو، جہاں کہیں مسلمان ہو یا اللہ ان کے لیے رہنے کی جگہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اللہ کریم نے وہ طریقہ بتایا، اور طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا لوگوں جب تک تم دیانت اور امانت کو ہاتھوں میں لیے رہو گے، جب تک دیانت اور امانت کو سنبھالے رکھو گے، جب تک دیانت اور امانت کو اپنائے رکھو گے، اس وقت تک تم امن سے دوچار رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بے سکون نہیں کر سکے گی۔ اور جب تم دیانت امانت کھو جاؤ گے، جب بد دیانت بن جاؤ گے، جب امانت کا دامن ہاتھوں سے کھو بیٹھو گے تو یقین جان لو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں امن سے ہمکنار نہیں کر سکے گی۔ قرآن مجید نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ اکبر، واقعہ ہو گیا فساد۔ کیا مطلب فساد کا؟ یعنی بد امنی واقعہ ہوئی، بد دیانتی واقعہ ہوئی، بچوں کے معاملہ میں والد سے بد دیانتی ہوئی، استاد شاگردوں کے معاملہ میں استاد سے بد دیانتی ہوئی، رائی کے معاملہ میں ذمہ دار نے کسان کے معاملہ میں بد دیانتی برتی، کارخانہ دار نے مزدور کے ساتھ دیانت نہیں برتی۔ غرض یہ ہے بد دیانتی رہ گئی۔ جب دیانت ٹوٹ جائے، جب امانت ٹوٹ جائے تو اس وقت اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے سکونی آ جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، اس کی جگہ بے سکونی اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ ذرا دیانت و بانت کا ایک ہی دروازہ، ایک ہی باب کھلتا ہے کہ 60-70 ہزار کے اجتماع میں اور 20-25 لاکھ انسانوں کی بستی میں اللہ نے 2 انبیاء بھیجے۔ سورہ یاسین پڑھیے، آپ سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں صرف مردہ بلٹی کرنے کے لیے کہ اس سے مردہ جلدی بلٹی ہو جاتا ہے، شک نہیں۔ یہ بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت سورہ یاسین پڑھا کرو، سنا کرو، مگر یہ ہے کہ اس میں حکم دیکھیے کیا ہے۔ مولا کریم نے فرمایا کہ 2 رسول بھیجے، وقت مختصر بھائی، فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ سبحان اللہ۔ اصل بات تو یہ تھی کہ جو قرآن میں مزہ تھا وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہ تھا، پر ہماری بدنصیبی یہ ہے ہم نے قرآن چھوڑ کر اور چیزوں کو اپنا لیا، قرآن چھوڑ گئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہم اجعلہ ربیۃ قلبی، اللہ قرآن ہماری دلوں کی بہار بنا۔ تو عرض کر رہا تھا 3 رسول آئے تو وہ کہنے لگے قالوا انا، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور تم منحوس نظر آتے ہو۔ پھر شہر کے ایک پرلے کنارے سے دیانت و امانت کو اپنانے والا، دیانت کو امانت کا دروازہ مکمل کرنے والا ایک شہر کے پرلے کنارے سے آیا، بڑی ترکھان لوہار اپنا برادری سے تعلق رکھنے والا، سر پر رومال نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کرتا پھٹا ہوا، چادرا پھٹا ہوا اور کندھے پہ تیشا یا کلہاڑا رکھے ہوئے، اور ان لوگوں کی ان چودھری چکے اور بدماش قسم کے لوگوں، بد دیانت اور خیانت والے لوگوں کے درمیان میں آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ تو اس غریب برادری سے تعلق نہیں رکھتا جو ہمارے گھروں پہ دھندا اور کام کرتے ہیں، جو ترخان اور لوہار قسم کا۔ کہنے لگا ہاں وہی ہو۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا سنو، اللہ اکبر، قرآن مجید نے نقشہ پیش فرمایا، کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ اکبر، کہنے لگا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا یہی کہتا ہوں، انی
اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. سبحان اللہ. اب مجھے دیانت اور امانت کا دروازہ نظر آ گیا ہے. اب جان تو دی جا سکتی ہے مگر دیانت و امانت کے دروازے سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. مبارک ہے وہ لوگ جو دیانت و امانت کو اپنانے کے لیے رات دن وقف اور صرف کر دیتے ہیں. دیانت و امانت کو اپنانے کے لیے اپنا رات دن خرچ کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ اسی طرح دیانت امانت اپناتے اپناتے اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں. کہنے لگے تجھے پتا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کہنے لگا نتائج کی پرواہ نہیں کیا کرتے. کہو تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے, تیرا مکان گرا دیا جائے گا, تیری ماں تجھے تلاش کرے گی مگر تو نظر نہیں آئے گا, اس کی بیٹا بیٹا کہتے آنکھیں ہر وقت پر نم رہا کریں گی, تیری بیوی بیوہ ہو کر کے رہ جائے گی. کہنے لگا جو لوگ دیانت امانت کو اپناتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح کی تکلیفیں برداشت کرنا ہوتی ہیں. کہاں تیرا پیٹ چاک کر دیا جائے گا, پرواہ نہیں ہے اس بات کی. ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہے پر رب کی توحید سے بے وفائی نہیں کی جا سکتی. سبحان اللہ. جب آدمی اس بات پر آ جائے. میں اس وقت آپ کے یوکے میں آیا ہوا تھا پچھلے دنوں جب کشمیر کانفرنس ہو رہی تھی. میرے یزدانی کو بدعتی لوگوں نے خنجر مارے اور ان کی انتڑیاں باہر نکلی. حبیب الرحمان یزدانی جو میرے اس قافلہ کے ساتھ شہید ہوئے, میں ان کے پاس گیا, ہسپتال میں پہنچا تو میں نے کہا ذرا اپنی تبلیغ کو نرم کر لیجئے. میری طرف دیکھ کر رو دیے, اہل حدیثوں تم اللہ کے فضل سے بہت بڑی طاقت ہو, تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. مجھے کہنے لگے تینوں پتہ نہیں چلیا. میں نے کہا نہیں. کہا میں تو ترخان بن گیا. تہنوں سمجھ نہیں آئی گل دی. میں تو ترخان بن گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس کا ذکر جس کا اللہ نے سورہ یاسین میں کیا ہے. میں تو اس وقت کی انتظار میں ہوں جبکہ میری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہو اور میری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہو اور میں تڑپ رہا ہوں. اللہ مجھ سے پوچھے حبیب الرحمان کیا چاہتے ہو, میں کہوں صرف تیرا دیدار چاہتا ہوں اور ساری تمنائیں پوری ہو گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وہ دن آیا جب بم کا دھماکہ ہوا. آپ نے ادھر سنا, ہر جگہ یہ لوگوں نے باتیں سنی, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. آپ نے دیکھا کہ میرے یزدانی کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی اور جب شہید اللہ کے راستہ میں کٹ کر اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو شہید اس طرح سر مارتا ہے, آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ ابھی تیری راضی ہونے کا وقت نہیں آیا. تو آواز آتی ہے میرے بندے میں تو اس وقت ہی راضی ہو گیا جب تیرا خون کا قطرہ شہادت گاہ میں گرا تھا. اب تو کیا چاہتا ہے؟ میں تو راضی ہو چکا. عرش والا کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ عرش والے سے کہتا ہے اللہ وہ وعدہ پورا کر. اللہ آنکھوں کے سامنے بہشت برین کا منظر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, میں نے بہشت کو کیا کرنا ہے. اللہ میرے ساتھ تو وہ وعدہ پورا فرما. وہ کون سا وعدہ؟ اللہ اپنے دیدار والا وعدہ پورا فرما. اللہ شہید کو شہادت گاہ میں اپنے دیدار کا نظارہ پیش فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. شہید اور کہنے والا کہتا ہے تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے. آپ کو یہ پتا ہے نا حبیب الرحمان یزدانی کی اور علامہ احسان الہی رحمت اللہ علیہ کی بچیاں اور بچے ابھی چھوٹے ہیں. میں یزدانی رحمت اللہ علیہ کے گھر جاتا ہوں, پہلے بھی جاتا تھا. ان کی ایک 7 اور 7 سال کی بچی ہے. وہ دروازہ میں نے کھٹکھٹایا, پپڑیاں ہونٹوں پہ جمی ہوئی, بال بری طرح بکھرے ہوئے, آنکھوں میں غم کے بادل منڈلائے ہوئے, چہرہ سوکھا ہوا. مجھے دیکھ کر کے کہنے لگی چچا آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ واقعی میں نے کہا بیٹا میں کسی سے ملنے نہیں آیا, میرے ملنے والا تو بہت دور چلا گیا ہے, وہ ترخان تو بہت دور چلا گیا ہے جو اس دن کے انتظار میں تھا
کہ میرا پیٹ چاک کر دیا جائے, میری انتڑیاں باہر نکال دی جائیں, اور میرا رب پوچھے یزدانی تو کیا چاہتا ہے, میں کہوں اللہ صرف اور صرف تیرا دیدار چاہتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ اکبر. ہوا یہ کہ ترکھان اور بڑی سے کہتے ہیں بعد نہیں آئے گا. کہنے لگا نہیں. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. انہوں نے پھر اس کے پیٹ میں چھرا مارا, یا جو بھی اس وقت ان کے پاس ہتھیار ہوگا, خنجر ہوگا, درانتی ہوگی, جو بھی ہوگا, اور اس کی انتڑیاں باہر نکلی. جب انتڑیاں باہر نکلی تو یہ بڑھی, یہ ترکھان, یہ غریب قوم کا, یہ دیانت امانت کو اپنانے والا, دیانت امانت کا دروازہ مکمل کرنے والا, دیکھتا ہے کہ عرش والے کی آواز آئی ہے ادخلوا الی دار السلام, چل دار السلام کی طرف. نہیں, فرمایا قیل ادخل الجنہ. سبحان اللہ. چل بہشت برین کی طرف, چلو بہشت برین کی طرف. یہ سعادت بزور بازو نیز, تار بخشت خدائے بخشندہ, اس پہ ہوتی ہے محنت زیادہ. اور یہ پڑھی, یہ ترکھان, اس کو حکم ہوا قیل ادخل الجنہ. کہتا ہے نہیں, ابھی اپنا دیدار نصیب فرما. جب دیدار نصیب ہوا تو کہتا جاتا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. قرآن مجید کی سایت سے پتہ چلتا ہے کہ سکون دنیا جہان کی نعمتوں میں نہیں ہے. جو سکون رب کی راہ میں گردن کٹا کر کے شہادت گاہ کے میں خون کا قطرہ گرانے میں مزہ ہے, وہ دنیا جہان کی نعمتوں میں مزہ نہیں ہے. جو سکون شہید کو رب کی راہ میں کٹ کر کے ملتا ہے وہ جہان کی نشو و نما میں نہیں ملتا, وہ جہان کی, وہ سارے جہان کی نعمتوں میں نہیں ملتا. جو گردن کٹا کر کے مزہ ملتا ہے. تو کہہ رہا تھا, عرض صرف کر رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو امن والے ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یقیناً وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا والے ہیں, نبی کی رضا والے ہیں. لوگوں دنیا کی بے سکونیوں کا حل چاہتے ہو, آؤ دنیا میں بدامنی کا حل چاہتے ہو تو آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ, قرآن کو اپناؤ, فرمان پیغمبر کو اپناؤ. دنیا جہان کی بدامنیوں کا حل صرف اور صرف اسلام میں ہے, صرف اور صرف محمد کے نظام میں ہے. اس کے سوا دنیا میں کہیں حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. اگر حل ہی ہے تو صرف اللہ کے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ کے فرمان میں ہے. دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں. ایک صنف نازک ہے, عورت ہے, میری مائیں بہنیں بچیاں تشریف لائی ہوئی ہیں, مگر اتفاق یہ ہے کہ خطابات میں بات ہوتے ہوتے وقت اتنا مختصر اور ہمارا سفر اتنا طویل اور پھر وقت اتنا مختصر دیا جاتا ہے کہ باتیں ایک دو بھی مکمل نہیں ہو پاتی. ایسے لگتا ہے کہ بس جیسے پورے سفر کا خلاصہ, پورے اس محنت کا, پوری اس تگ و دوڑ کا, اور دن رات اور جہاز کے سفر اور 6000 میل, اس سفر کا خلاصہ صرف 15 یا 20 منٹ الحمدللہ آپ حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے. چلو بھائی یہ بھی بات قبول ہے. ایک بات سن لیں بس, اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. بی بی آسیہ عورت ذات ہے, صنف نازک ہے. فرعون گھر میں آیا, دیکھتا ہے کہ آسیہ نماز پڑھ رہی ہے. ذرا بول کر بتائیں کہ کیا کر رہی ہے, زور سے ذرا کہیں کیا ہو رہا ہے. نماز عشاء کی بھی, کیوں بھائی, مغرب کی بھی, عصر اور ظہر کی بھی, اور فجر کی بھی, ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت 20 نمازی تھے, عشاء کے وقت 7 نمازی تھے, صبح کے وقت 3 نمازی تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مغرب کے وقت تھے, جو لوگ عصر کے وقت تھے, ظہر کے وقت تھے, کہاں گئے؟ معلوم ہوا ٹیلی ویژن اور گندے پروگرام اور ڈائلاگ, گندے VCR فلمیں, ڈرامے دیکھتے 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 رات گزر گئی. سحر نماز کا ہوش نہ رہا. نہ مولانا بالفضل اولانا, نہ شیخ القل, مالک الفل کل, بالکل حضرت صاحب, کوئی صاحب, پیر صاحب, درویش صاحب, کوئی صاحب, مفتی صاحب, سارے گھروں کا یہ عالم ہے
کہ رات ساری رات گزر جاتی ہے، الا ماشاءاللہ آپ میں تہجد گزار لوگ بھی موجود ہوں گے، مگر میں تو وہ چاہتا ہوں کہ وہ اہل حدیث کہو گے جو رات اٹھ اٹھ کر کے رویا کرتے تھے اور جن کو قرآن نے کہا ہے وَكَانُوا قَلِيلٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ رات جنہیں بستر آرام نہیں دیتے، میں تو ان لوگوں کو آواز دیتا ہوں، میں آواز دیتا ہوں مولانا داؤد غزنوی کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں مولانا اسماعیل سلفی کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں مولانا یحییٰ حفص آبادی کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں سید عبدالغنی شاہ کاموکی کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو تلاش کرتا ہوں جن لوگوں کو دیکھ کر ہم اہل حدیث ہوئے تھے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ظہر کی نماز، بیٹا ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جی جلسے کا انتظام کرتا رہا۔ میں نے کہا عصر کی کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کہ تمبو وغیرہ لینے گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مغرب کی کیوں نہیں پڑھی؟ کہا مہمانوں کا انتظام کرتا رہا۔ میں نے کہا عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا سٹیج سنبھالتا رہا۔ میں نے کہا صبح کی نماز کیوں نہ پڑھی؟ کہا رات 2:30 بجے جلسہ ختم ہوا جی، صبح کی کہاں سے پڑھ لیتا؟ مجھے بتائیے تو صحیح ذرا، آپ سوچے تو صحیح ذرا، اس کانفرنس کا کیا نتیجہ جس میں بے نماز بن کر کے نکلے؟ اس کانفرنس کا کیا نتیجہ جس میں صبح کی نماز نصیب نہیں؟ اس کانفرنس کا کیا نتیجہ جس میں مغرب اور عشاء کی نماز نہیں؟ میری بہنیں، میری بیٹیاں، خلاصہ ہماری کانفرنس کا یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو، نمازی بنا کرو، نمازی بنے ہے۔ بی بی آسیہ نماز پڑھ رکھنی ہے، اگر آسیہ نماز نہ پڑھتی زندگی بھر فرعون سے اختلاف نہیں ہونا تھا۔ اختلاف اس وقت ہوا جب نماز پڑھی۔ آپ بھی نماز نہیں پڑھتے، آپ کا پڑوسی ہندو بھی نماز نہیں پڑھتا، آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ انگریز بھی نماز نہیں پڑھتا، آپ بھی نہیں پڑھتے، سکھ بھی نماز نہیں پڑھتا، آپ بھی نماز نہیں، آپ کے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، ہندو کے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیے تو صحیح آپ کی پھر پہچان کیا ہے؟ کس پہچان نے آپ کو مسلمان بنا رکھا ہے؟ اور بین المومن والکافر فرق الصلاۃ، نماز کی تو ایک تمیز تھی، من حضر الصلاۃ فقد حضر الدین، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین چھوڑ دیا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر اختیار کیا۔ فرمائے تو صحیح یہ بات، یہ کانفرنس ہے نہ قاری کی نجات کا ذریعہ ہے نہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے رب کعبہ کی قسم نجات نہیں ہوگی۔ بات کڑوی ہو گئی تھوڑی، ہے ہو گئی نا؟ اچھی جناب، آسیہ نماز پڑھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے۔ فرعون دیکھ کر کہتا ہے آسیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی نماز پڑھتی ہو۔ کہا کس کی؟ کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ سبحان بھائی، بلاتے ہو تو وقت بھی دیا کرو، قرآن سننے کے لیے بلاتے ہو تو قرآن مجید سننے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، یہ نہیں کہ 15-20 منٹ سنا لو جی بس ہو گئی جی بات۔ آسیہ اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، کہتی ہوگی او بے قدر، ہم ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، ہم دیانت و امانت کے باب کو مکمل کر کے دیکھیں، آپ بددیانتی کو مکمل کر کے دیکھیں۔ اور یہی نہیں، فرعون نے تخت و تاراج کی ملکہ کو، فرعون نے اس جس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کی، اولاد نہیں ہوئی 32,000 بچے کی گردن پر چھری پھیری مگر کبھی ظالم کے منہ سے ہائے نہ نکلی۔ وہ فرعون وفرعون ذی الاوتاد جسے قرآن نے میخوں والا فرعون کہا ہے، آسیہ کو پکڑایا، لباس فاخرہ چھینا، ملکہ معظمہ والا خطاب چھینا، چھین کر کے کہا جلادو میری گستاخ کو پھٹے پر لٹا کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دو۔ مزہ تو اس وقت آیا ہوگا جب ہاتھ اور پاؤں میں میخیں کیل ٹھوکے جا رہے ہوں گے، آسیہ کا خون بہتا ہوگا، ہڈیاں پس رہی ہوں گی، سرما بنتی جا رہی ہوگی، خون بہتا جا رہا ہوگا، اور آسیہ اپنے رب سے کہتی ہوگی عرش والے دیکھ یہ صرف تیرے لیے ہے، سبحان اللہ، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اللہ اکبر۔ اور جب ہڈیاں پس گئیں، جسم سرما ہو گیا، خون بہ گیا، جسم کا قطرہ قطرہ نچڑ گیا، گوشت قیمے کی طرح کچوک دیا گیا، عرش والا دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا اور کہتا ہوگا واہ میری بندی نے میرے بندے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ عرش سے آواز آئی، کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا چاہتی ہو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا تیرا دیدار چاہتی ہو. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. سبحان اللہ. پھر مار اڈاری پہنچی جنت مکانوں اور کہتی جا رہی ہوگی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین.